عقد اجارہ یعنی اجرت پر لینا، اس میں نوکری، مزدوری، کرایہ پر لینا دینا اور ٹھیکہ وغیرہ داخل ہیں۔ عقد اجارہ کے دو رکن ہیں، اول اجرت، دوم منفعت۔ عقد کرنے والے اور عقد کے الفاظ کے سلسلے میں وہی شرائط معتبر ہوں گی جو ہم بیع کے سلسلے میں ذکر کر چکے ہیں۔ عقد اجارہ میں اجرت یعنی ثمن قیمت کی طرح ہے، اس لیے بیع کے بیان میں ثمن کے متعلق جو تفصیلات ہم لکھ آئے ہیں وہی عقد اجارہ میں بھی معتبر ہوں گی، یعنی اگر اجرت نقد ہو تو اس کا معلوم و موصوف ہونا ضروری ہے، اگر دین ہو تو اس کی صفت اور مقدار معلوم ہونی چاہیے۔ عقد اجارہ میں ان امور سے اجتناب کرنا چاہیے جن کے لوگ عادی ہو چکے ہیں، حالانکہ شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص تعمیر کے عوض میں گھر کرایہ پر دیتا ہے، حالانکہ اس میں تعمیر کی مقدار مجہول ہے۔ اگر کسی نے کرایہ کے روپے متعین کیے لیکن یہ شرط لگا دی کہ ان روپوں کو گھر کی تعمیر میں صرف کر دینا، یہ صورت بھی جائز نہیں، کیونکہ یہاں تعمیر میں روپیہ لگانے کا عمل مجہول ہے۔ کھال کے عوض میں جانور ذبح کرانا اور اس کی کھال اتروانا، مردہ جانور اٹھا کر پھینکنے کے عوض میں اس کی کھال دے دینا، بھوس کو اجرت ٹھہرا کر آٹا پسوانا یا بعد میں کچھ آٹا دے دینا، یہ سب معاملات باطل ہیں۔ ہر ایسی اجرت کا یہی حکم ہے جو مزدور کے عمل سے حاصل ہو۔ بعض لوگ مکان اور دکانوں کا کرایہ تو مقرر کر دیتے ہیں لیکن مدت اجارہ کی تعیین نہیں کرتے، اس طرح کے اجارے منعقد نہیں ہوتے۔ یہ عقد اجارے کے پہلے رکن اجرت کی تفصیل تھی۔ دوسرا رکن وہ منفعت ہے جو اجارہ سے حاصل کی جاتی ہے۔ اجارہ کا مقصود ہی دراصل یہ منفعت ہے، اس میں وہ عمل بھی شامل ہے جو مباح ہو، معلوم ہو اور عامل کو اس میں کسی قسم کی محنت کرنی پڑتی ہو۔ اجارے کے تمام فروع اسی ایک قاعدہ کلیہ میں موجود ہیں، ہم ان فروع کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتے۔ فقہی کتابوں میں اس موضوع پر ہم بہت کچھ لکھ چکے ہیں، ذیل میں ہم صرف ان امور پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں جن میں عام طور پر لوگ مبتلا ہیں۔ یہ امور 5 ہیں۔ اول یہ کہ اس کام کی کچھ قیمت ہو، یعنی اس میں کام کرنے والے کو کچھ تعب اٹھانا پڑے اور کچھ محنت کرنی پڑے۔ اس اصول کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی شخص نے کھانے کی اشیاء اپنی دکان کی آرائش کے لیے لیں یا کپڑے سکھانے کے لیے درخت کرائے پر لیے یا دکان سجانے کے لیے دراہم اور دینار کرائے پر حاصل کیے تو اجارے کی یہ تمام صورتیں ناجائز ہیں، کیونکہ یہ منافع حقیر ہیں۔ ان منافع کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی تل یا گیہوں کا ایک دانہ خریدے۔ فقہا نے اس بیع کو ناجائز قرار دیا ہے۔ دوسرے کے آئینے میں دیکھنے کی قیمت، کسی کے کنویں سے پانی پینے کی اجرت، کسی کی دیوار سے سایہ حاصل کرنے کا کرایہ اور کسی کی آگ سے ہاتھ سیکنے یا شعلہ لینے کا معاوضہ ان منافع کی طرح ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ کسی بیچنے والے کو یہ کہہ کر اجرت پر لیا کہ تم صرف ایک لفظ کہہ دو، اس سے میرے مال کی ترویج ہوگی اور لوگ تمہارے کہنے سے اسے خرید لیں گے۔ اجرت کی یہ شکل بھی ممنوع ہے۔ بعض صاحب حیثیت لوگ محض اس بات کا معاوضہ لیتے ہیں کہ بازار میں ان کے قول کی بڑی قیمت ہے، وہ اگر کسی مال کے حق میں فتویٰ دے دیں تو وہ ہاتھوں ہاتھ اٹھ جائے۔ ان کا یہ عمل صحیح نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اس عمل میں کوئی کلفت برداشت نہیں کی، محض ایک مرتبہ زبان ہلانے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ اجرت اس وقت جائز ہوگی جبکہ پبلسٹی کے دوران ادھر ادھر جانا پڑے اور بار بار بولنا پڑے۔ اس کے باوجود یہ
لوگ اجرت مثل کے مستحق ہوں گے، یعنی جتنی محنت کی ہو اسی کے مطابق اجرت پائیں گے۔ ہمارے زمانے کے تاجروں نے اپنے اتحاد سے کچھ ایسا اصول بنا لیا ہے کہ کم محنت کا زیادہ معاوضہ لیتے ہیں اور چھوٹے تاجروں پر زیادتی کرتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے لیے یہ معاوضہ حلال نہیں ہے بلکہ ظلم اور زیادتی کی وجہ سے حرام ہے۔ دوم یہ ہے کہ اجارہ میں نفع کے علاوہ کوئی مقصود بذات شے کرایہ دار کی ملک میں آئے، چنانچہ انگور کی بیل اس لیے اجرت پر لینا جائز نہیں ہے کہ اس کی پیداوار کا مالک کرایہ دار ہوگا۔ دودھ حاصل کرنے کے لیے جانور اور پھل حاصل کرنے کے لیے باغات کرایہ پر لینے کا حکم بھی یہی ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کو اجرت پر حاصل کرنا صحیح ہے۔ اس صورت میں دودھ عورت کے تابع ہوگا کیونکہ اسے علیحدہ سے فروخت کرنا ممکن نہیں ہے۔ کاتب کی روشنائی کاتب کے اور درزی کا سوئی دھاگا درزی کے تابع ہوگا کیونکہ روشنائی اور سوئی دھاگا الگ سے مقصود نہیں ہوتے، اس لیے فقہاء نے ان دونوں کو بھی دودھ پلانے والی عورت کے حکم میں رکھا ہے۔ سوم وہ عمل جس کے لیے مزدور کو اجرت دی جائے ایسا ہو کہ حسی اور شرعی طور پر مالک کے سپرد کیا جا سکے، چنانچہ کسی کمزور و ناتواں شخص سے ایسا کام لینا صحیح نہیں ہے جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ گونگے کو ایسی تعلیم کے لیے متعین کرنا بھی صحیح نہیں ہے جس میں زبان سے بولنا ضروری ہو۔ جو کام شرعی طور پر ممنوع ہو اس کے لیے بھی اجرت پر کسی شخص کو متعین کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً کسی شخص کو اس کام کی مزدوری دینا کہ اس کا صحیح سالم دانت اکھاڑ ڈالے یا کسی عضو کو کاٹ ڈالے، حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، یا مسجد میں جھاڑو دینے کے لیے حائضہ کو متعین کرنا، یا جادو ٹونکے اور فواحش و منکرات سکھلانے کے لیے کسی شخص کو بطور استاد نوکر رکھنا، یا کسی عورت کو رضاعت کے لیے اس کے شوہر کی اجازت کے بغیر اجرت پر متعین کرنا، یا مصور کو جانداروں کی تصویریں بنانے کے لیے نوکر رکھنا، یا سنار کو چاندی سونے کے برتن بنانے کے لیے اجرت دینا وغیرہ۔ چہارم یہ ہے کہ اس کا تعلق ان امور سے نہ ہو جو پہلے ہی مزدور پر واجب ہیں، اور نہ ان امور سے ہو کہ مالک کے لیے بذات خود ان کا کرنا ضروری ہو۔ اس کے لیے جائز نہ ہو کہ وہ کسی شخص کو اپنا نائب مقرر کر سکے، چنانچہ جہاد پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ کسی شخص کو اپنی طرف سے نماز، روزہ وغیرہ عبادتیں ادا کرنے کے لیے اجرت دینا بھی ناجائز ہے، کیونکہ ان عبادات میں نیابت نہیں چلتی۔ البتہ کسی کی طرف سے حج کرنے، میت کو غسل دینے، قبر کھودنے، دفنانے اور جنازہ اٹھانے پر اجرت لی جا سکتی ہے۔ تراویح کی نماز، اذان، تدریس و تعلیم، قرآن پر اجرت لینے کے متعلق اختلاف ہے۔ ہاں کسی شخص کو کوئی خاص مسئلہ سکھلا دینے کی یا کوئی خاص صورت یاد کرانے کی اجرت لینی جائز ہے۔ پنجم یہ ہے کہ کام اور منفعت معلوم ہو، مثلاً درزی کو یہ معلوم ہو کہ اسے کتنا کپڑا سینا ہے، معلم کو یہ بتلا دیا جائے کہ اسے فلاں صورت کی کتنی آیتیں سکھلانی ہیں۔ جانور کرایہ پر لینے کی صورت میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس پر کتنا سامان لادا جائے گا، اور یہ کہ وہ سامان کہاں تک لے جانا ہوگا۔ اس امر کی وضاحت ضروری ہے جس کے مجہول رہنے سے جھگڑے کا اندیشہ ہو۔ اس طرح کے امور بہت سے ہیں، ہم نے محض اشاروں پر اکتفا کیا ہے تاکہ بنیادی مسائل معلوم ہو جائیں اور شک کے مواقع سے واقفیت حاصل ہو جائے، اور ضرورت پڑنے پر اہل علم سے دریافت کرنا ممکن ہو۔ تمام مسائل کا جاننا مفتی کے لیے ضروری ہے، عوام کے لیے ضروری نہیں ہے۔ شرکت مضاربت یعنی شرکت مضاربت کے 3 رکن ہیں۔ پہلا رکن راس المال۔ راس المال کے سلسلے میں شرط یہ ہے کہ نقد ہو، معلوم ہو، اور مضارب یعنی عامل تجارت کو دے دیا گیا ہو۔
پہلی قید یعنی نقد ہو کا منشا یہ ہے کہ اگر راس المال پیسے یا سامان ہوگا تو مضاربت صحیح نہ ہوگی، کیونکہ اس طرح کے راس المال سے تجارت کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے۔ دوسری قید معلوم ہو کا مقصد یہ ہے کہ راس المال کی مقدار بیان کر دی جائے، چنانچہ اگر مالک نے روپوں کی ایک تھیلی رقم گنے بغیر مضارب کو دے دی تو یہ شرکت صحیح نہ ہوگی، کیونکہ اس میں نفع کی مقدار مجہول رہے گی۔ راس المال مضارب کو دے دینے کی شرط سے یہ فائدہ ہوا کہ اگر مالک نے راس المال اپنے قبضے میں رکھا تو مضارب کے لیے تجارت کرنا دشوار ہو جائے گا۔ دوسرا رکن نفع کے سلسلے میں شرط یہ ہے کہ اس کی مقدار متعین اور معلوم ہو، مثلا مضاربت کے لیے تہائی، آدھا یا چوتھائی حصہ مقرر کر دیا جائے، کسی رقم کا علل اطلاق ذکر نہ کیا جائے۔ یہ ممکن ہے کہ کل نفع وہی رقم ہو جو متعین کی گئی تھی، اس صورت میں اختلاف کا اندیشہ ہے۔ تیسرا رکن تجارت کا عمل، اس کا تعلق مضارب سے ہے۔ عمل کے سلسلے میں شرط یہ ہے کہ تجارت کا دائرہ معین وقت اور مخصوص مال کی قید لگا کر تنگ نہ کیا جائے۔ مثلا اگر کسی صاحب مال نے یہ شرط لگائی کہ جو مال میں تمہیں دے رہا ہوں اس سے جانور خریدنا، ان کی افزائش نسل کرنا، یا گیہوں خریدنا اور اس کی روٹی پکانا، روٹی پکا کر اور افزائش نسل کر کے فروخت کرنے کے بعد جو نفع حاصل ہوگا اسے آپس میں تقسیم کر لیں گے، تو یہ عقد صحیح نہ ہوگا، اس لیے کہ مضاربت کی اجازت تجارت میں دی گئی ہے، اور تجارت خرید و فروخت اور اس کے متعلقہ امور کو کہتے ہیں۔ روٹی پکانا اور جانوروں کی دیکھ بھال کرنا تجارت نہیں ہے بلکہ پیشے ہیں، اور اگر تجارت کا دائرہ اس طرح کی شرط لگا کر محدود کیا جائے کہ صرف فلاں شخص سے خریدنا یا صرف سرخ ریشم کی تجارت کرنا، تو بھی عقد مضاربت فاسد ہو جائے گا۔ اگر دو شخصوں کے درمیان مضاربت کا عقد مکمل ہو جائے تو مضارب وکیل کی حیثیت اختیار کر لے گا۔ جس طرح وکیل مال میں تصرف کرتا ہے اسی طرح مضارب کو تصرف کا حق حاصل ہوگا۔ مالک کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ جس وقت چاہے عقد فسخ کر دے۔ فسخ کرنے کے وقت اگر مال بصورت نقد ہے تو نفع کی تقسیم میں کوئی دشواری نہیں ہے، اور اگر سامان کی صورت میں ہے تو سامان مالک کو لوٹا دیا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ نفع نہ ہوا ہو۔ مالک کو مضارب سے یہ مطالبہ کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس سامان کو نقد بنا کر دے، کیونکہ عقد فسخ ہو چکا ہے اور مضارب کے ذمے سامان کے علاوہ کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر مضارب خود ہی یہ پیشکش کرے کہ میں سامان فروخت کر کے نقد ادا کروں گا تو مالک کی رائے معتبر ہوگی۔ اگر مالک چاہے تو یہ پیشکش قبول کرے اور چاہے تو مسترد کر دے۔ تاہم اگر کوئی ایسا خریدار موجود ہو جسے بیچنے کی صورت میں نفع کی توقع ہو تو مالک کی رائے معتبر نہ ہوگی بلکہ مضارب کا قول تسلیم کیا جائے گا، اور اگر راس المال میں نفع بھی ہوا اور تمام سامان موجود ہے تو مضارب کو چاہیے کہ وہ راس المال کے اس حصے کو جس میں نفع ہوا ہے راس المال کی جنس سے فروخت کر دے تاکہ نفع واضح ہو جائے۔ اس نفع میں صاحب مال اور مضارب دونوں شریک رہیں گے۔ شروع سال میں مالک اور مضارب کو زکوٰۃ کے لیے مال کی قیمت کا اندازہ کرنا چاہیے۔ اگر نفع ظاہر ہو تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ مضارب کے نفع کے حصے سے بھی زکوٰۃ نکالی جائے، کیونکہ نفع ظاہر ہونے پر مضارب اپنے حصے کے نفع کا مالک ہو جاتا ہے۔ مضارب کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مالک کی اجازت اور رضامندی کے بغیر مال لے کر سفر کرے۔ اگر ایسا کیا تو مال میں تصرف کرنا صحیح ہوگا، لیکن ضائع ہو جانے کی
صورت میں سامان اور نقد دونوں کا تاوان دینا ہوگا، کیونکہ مالک کی اجازت کے بغیر مال لے کر باہر جانا مضارب کی تعدی کے مترادف ہے۔ البتہ اجازت لے کر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس صورت میں مال کی حفاظت اور نقل و حمل کے تمام مصارف مضاربت کے مال سے ادا کیے جائیں گے، کیونکہ تاجر حضرات اس طرح کے کام خود نہیں کرتے، لیکن کپڑے کے تھان کھولنے اور لپیٹنے کے کام معمولی ہیں اور عام طور پر تاجر یہ کام خود کرتے ہیں، اس لیے ان پر الگ سے اخراجات کا حق مضارب کو نہیں ہے۔ جب تک مضارب اس شہر میں مقیم ہے جہاں عقد مضاربت ہوئی، اس کے شخصی اور رہائشی اخراجات خود اس کے ذمے ہوں گے۔ البتہ دکان کا کرایہ مال مضاربت میں سے ادا کیا جائے گا، لیکن اگر خاص طور پر مضاربت کے سلسلے میں سفر کرے تو اس کے اخراجات مضاربت کے مال سے ادا کیے جائیں گے۔ مضارب کو چاہیے کہ سفر سے واپسی کے بعد وہ تمام چیزیں جو سفر کی ضرورت سے خریدی گئی تھیں مال مضاربت میں شامل کر دے۔ شرکت کی 4 قسمیں ہیں، ان میں سے 3 باطل ہیں، ایک صحیح ہے۔ اول شرکت معاوضہ۔ مفاوضہ یہ ہے کہ 2 شخصوں کے مال الگ الگ ہوں اور وہ دونوں آپس میں یہ طے کر لیں کہ ہم نفع و نقصان میں شریک ہیں، یہ صورت باطل ہے۔ دوم شرکت ابدان یہ ہے کہ 2 شخص الگ الگ جسمانی محنت کریں اور آپس میں یہ طے کر لیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو جتنی اجرت ملے گی اس میں دونوں شریک ہوں گے، یہ شرکت بھی باطل ہے۔ سوم شرکت وجوہ یہ ہے کہ ایک شخص بازار میں اعتماد رکھتا ہے، لوگ اس کی بات مانتے ہیں، وہ کسی دوسرے شخص کو تجارت کا مال دلوا دے، دوسرا شخص تجارت کرے اور نفع میں دونوں شریک ہوں، یہ شرکت بھی باطل ہے۔ چہارم شرکت انان۔ شرکت کی صرف یہی ایک قسم صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 شخص اپنا مال ایک دوسرے میں اس طرح ملا دیں کہ تقسیم کے بغیر ان کی تمیز دشوار ہو اور ہر شخص دوسرے کو تصرف کی اجازت دے دے۔ شرکت انان کا حکم یہ ہے کہ نفع نقصان کی تقسیم دونوں حصوں کے مطابق ہو، اگر دونوں کا مال برابر ہو تو برابر، کم و بیش ہو تو کم و بیش۔ اگر ایک شریک معزول کر دیا جائے تو اسے تصرف کا اختیار باقی نہیں رہے گا۔ تقسیم سے ایک دوسرے کی ملک علیحدہ ہو جاتی ہے۔ شرکت انان مشترک طور پر خریدے ہوئے مال تجارت میں بھی صحیح ہو جاتی ہے، اس میں مضاربت کی طرح نقد کی شرط نہیں ہے۔ خرید و فروخت کے سلسلے میں ان مختصر فقہی مسائل کا علم حاصل کرنا ہر پیشہ ور کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے نادانستہ طور پر حرام امور میں مبتلا ہوگا۔ قصائی، نانبائی اور سبزی فروش جیسے روزمرہ کی ضروریات فروخت کرنے والے تاجروں سے ہر شخص کا سابقہ پڑتا ہے۔ ان کے ساتھ کیے جانے والے معاملات میں 3 وجوہات کی بنا پر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ پہلا، بیع کی شرائط ترک کرنا، دوسرا سلم کی شرطوں کا لحاظ نہ کرنا، تیسرا تعاطی یعنی خاموشی بیع پر انحصار کرنا۔ ہمارے زمانے میں لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات کا پرچہ بنا کر ان تاجروں کے پاس بھیج دیتے ہیں، کچھ روز، ہفتہ، عشرہ یا 1 ماہ کے بعد حساب کر لیا جاتا ہے اور اشیاء کی وہ قیمت لگا لی جاتی ہے جس پر دونوں فریق راضی ہوں۔ حاجت کی وجہ سے بیع کا یہ طریقہ مباح قرار دیا گیا ہے اور یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ مشتری کو اپنا مال دے دینے کا مطلب یہ ہے کہ تاجر نے اسے کھانے یا استعمال کرنے کے لیے مباح کر دیا ہے، لیکن کھانے کے بعد ضمان لازم ہوگا اور جو چیز کھائی اس کی قیمت مثل دینی پڑے گی۔ اب اگر طرفین کسی قیمت پر اتفاق کر لیں تو مطلق برات کی تحریر لکھوا لینی چاہیے تاکہ قیمت میں تفاوت ہونے پر کسی قسم کی مزید
دشواری پیدا نہ ہو۔ بہرحال ان معاملات میں بے کی یہ صورت صحیح قرار دی گئی ہے، کیونکہ روزمرہ کی ضروریات میں بار بار قیمت دینے میں بہت زیادہ دشواری ہے۔ اس سے زیادہ دشواری اس میں ہے کہ ہر ادنا ضرورت کے لیے ایجاب و قبول کیا جائے۔ تیسرا باب، معاملات میں ظلم سے اجتناب اور عدل۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ مفتی ان کی صحت کا حکم لگاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ظلم پر مشتمل ہوتے ہیں، اور اس ظلم کی وجہ سے ان معاملات کا انجام دینے والا باری تعالیٰ کے غضب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ ظلم سے ہماری مراد یہ ہے کہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ نقصان کبھی عام ہوتا ہے اور کبھی صرف اس شخص کی ذات تک محدود رہتا ہے جو معاملے میں اس کا فریق ہو۔ عام نقصان کی قسمیں۔ عام نقصان کی چند قسمیں ہیں، یہاں صرف 2 قسموں پر گفتگو کی جائے گی۔ پہلی قسم ذخیرہ اندوزی۔ بعض لوگ گرانی کی امید میں غلے وغیرہ کی ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں اور لوگوں کی ضرورت کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ فعل عمومی ظلم کے مترادف ہے۔ شریعت نے ذخیرہ اندوزی کرنے والے کی مذمت فرمائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احتر الطعام 40 یوما ثم تصدق به لم تکن صدقتہ کفارہ لأحتکارہ۔ یہ دیلمی کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس شخص نے 40 روز تک غلے کو روکے رکھا، اس کے بعد وہ غلہ صدقہ کر دیا تو یہ صدقہ اس گناہ کا کفارہ نہیں بنے گا جو اس نے ذخیرہ اندوزی کی صورت میں کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، من احتکر الطعام 40 یوما فقد بری من اللہ و بری اللہ من۔ یہ احمد اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس شخص نے 40 روز تک غلے کی ذخیرہ اندوزی کی تو وہ اللہ تعالیٰ سے بری ہوا اور اللہ اس سے بری ہوا، یعنی خدا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض روایات میں فقط بری من اللہ کے الفاظ کے بجائے یہ الفاظ ہیں، فکأنما قتل نفسا، گویا اس نے ایک انسان کو قتل کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 دن تک غلے کی ذخیرہ اندوزی کرے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، یعنی لوگوں کی ضرورت اور پریشانی کا احساس اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے ذخیرہ کیا ہوا غلہ نظر آتش کر دیا تھا۔ ذخیرہ اندوزی نہ کرنے کی فضیلت کے لیے حسب ذیل روایت ملاحظہ فرمائے۔ ارشاد نبوی ہے، من جلب طعام فباع بسعر یومہ فکأنما تصدق به، وفی لفظ آخر فکأنما اعتق رقبہ۔ جو شخص باہر سے غلہ خرید کر لائے اور اسی روز کی قیمت پر فروخت کر دے تو گویا اس نے وہ غلہ خیرات کر دیا۔ دوسری روایت میں ہے، گویا اس نے ایک غلام آزاد کر دیا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت دوسرے الفاظ میں ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ اس سلسلے میں حاکم نے بھی یسع ابن مغیرہ سے ایک مرسل روایت نقل کی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ۔ پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 25۔ اور جو شخص اس میں حرم میں کوئی خلاف دین کام قصداً ظلم کے ساتھ کرے گا تو ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ بعض علماء نے غلے کی ذخیرہ اندوزی کو بھی ظلم کہا ہے اور اس ظلم کو بھی عذاب علیم کی وعید میں شامل کیا ہے۔ ایک بزرگ سوداگر کا واقعہ ہے کہ وہ واسط میں رہائش پذیر تھے۔ وہاں سے انہوں نے گیہوں کی ایک کشتی بصرہ میں اپنے وکیل کو روانہ کی
اور اسے یہ ہدایت کی کہ جس روز یہ کشتی بصرہ پہنچے اسی دن کی قیمت پر گیہوں فروخت کر دینا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان دنوں غلے کی قیمت کم تھی۔ بعض ہمدرد تاجروں نے وکیل کو 1 ہفتہ تاخیر کا مشورہ دیا۔ انہوں نے نفع کے خیال سے بیچنے میں تاخیر کر دی۔ بہت زیادہ نفع ہوا۔ وکیل نے اپنے موکل کو یہ خوشخبری لکھ کر بھیجی کہ تمہارا مال کئی گنا قیمت پر فروخت ہوا ہے۔ بزرگ نے اس کے جواب میں لکھا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی؟ میری ہدایت تو یہ تھی کہ اسے موجودہ نرخ پر بیچ دینا، لیکن تم نے میری ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ ہمیں ہرگز یہ خواہش نہیں تھی کہ دین کی قیمت پر زیادہ منافع کمائیں۔ ہم دین کی سلامتی کے ساتھ نفع کی قلت پر قانے تھے۔ ہمیں ہرگز یہ خواہش نہیں تھی کہ دین کی قیمت پر زیادہ نفع کمائیں۔ ہم دین کی سلامتی کے ساتھ نفع کی قلت پر قانے تھے۔ تم سے جو غلطی سرزد ہوئی اس کے تدارک کی یہی صورت ہے کہ میرا خط ملتے ہی تمام مال بصرہ کے فقراء کو صدقہ کر دو۔ اس صدقے کا مجھے ثواب ملے یا نہ ملے، لیکن یہ ممکن ہے کہ غلہ کی ذخیرہ اندوزی کی صورت میں جو گناہ ہوا ہے اس کی سزا سے بچ جاؤں۔ جنس اور وقت کا اختلاف۔ غلے کے سلسلے میں وارد ممانعت مطلق ہے، لیکن اس میں وقت اور جنس کا اختلاف بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جنس کا لحاظ رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کی ممانعت کا تعلق محض غلے ہی سے نہیں ہے، بلکہ یہ غذا کی تمام اجناس کو عام ہے۔ وہ چیزیں اس حکم میں داخل نہیں ہیں جنہیں نہ غذا کی حیثیت حاصل ہے اور نہ وہ غذا کے معاون کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، جیسے زعفران، دوائیں، بوٹی وغیرہ۔ وہ چیزیں جو غذا کی مددگار کی حیثیت سے کھائی جاتی ہیں، جیسے گوشت اور میوے وغیرہ، یا وہ چیزیں جو ہمیشہ غذا کے طور پر استعمال نہیں کی جاتی لیکن کبھی کبھی غذا کے قائم مقام ہو جاتی ہیں، جیسے گھی، شہد، شیرہ، پنیر اور زیتون وغیرہ محل نظر ہیں۔ بعض علماء نے ان تمام چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کو حرام قرار دیا ہے، اور بعض دیگر علماء کے نزدیک ان چیزوں کو روکنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جہاں تک وقت کی رعایت کا تعلق ہے تو حدیث کے الفاظ عام ہیں۔ مذکورہ بالا واقعہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ بصرہ میں جب غلہ پہنچا تو نرخ ارزاں تھا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ ممانعت کا تعلق صرف ان اوقات سے ہو جن میں غلہ کم پایا جائے اور لوگ ضرورت مند ہوں۔ ایسے مواقع پر غلہ روکنا یا بیچنے میں تاخیر کرنا لوگوں کے نقصان کا باعث ہے۔ ہاں، اگر غلہ بکثرت موجود ہو اور اس کثرت کی وجہ سے نرخ ارزاں ہو تو مالک کو تاخیر کی اجازت ہے۔ قحط کے زمانے میں گھی، شہد اور پنیر وغیرہ کی ذخیرہ اندوزی بھی حرام ہے، کیونکہ ان کی قلت سے بھی لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ حرمت اور عدم حرمت کا مدار ضرر ہے۔ غلے کی تخصیص سے بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شریعت نے ذخیرہ اندوزی کی ممانعت کے سلسلے میں عام لوگوں کے نقصان اور پریشانی کو مد نظر رکھا ہے، لیکن اگر ضرر نہ ہو تو ذخیرہ اندوزی اس وقت بھی کراہت سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ فی الحال ضرر نہیں پہنچا رہا ہے لیکن مستقبل میں پہنچانا چاہتا ہے کیونکہ وہ گرانی کا منتظر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ضرر رسانی ممنوع ہے، اسی طرح وہ امر بھی ممنوع ہے جو ضرر رسانی کا آغاز اور تمہید قرار پائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس معیار کا ضرر ہوگا اسی درج کی حرمت اور کراہت ہوگی۔ غذائی اجناس کی تجارت مستحسن نہیں ہے۔ تجارت میں فائدہ مطلوب ہوتا ہے اور غذائیں انسانی نشو و نما کے لیے ناگزیر حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ فائدہ اصل چیز پر زیادتی کو کہتے ہیں۔ اس لیے یہ ان چیزوں میں ہونا چاہیے جو مخلوق کی اصل ضرورت میں داخل ہوں۔ چنانچہ ایک تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی شخص کو نصیحت کی کہ اپنے لڑکے کو 2 چیزوں کی تجارت مت کرانا، غلے اور کفن کی۔
غلہ کا تاجر گرانی کی خواہش کرتا ہے اور کفن کا تاجر لوگوں کی موت کا متمنی رہتا ہے، اور نہ اسے دو پیشے اختیار کرنے دینا، ایک کسائی کا پیشہ، دوسرا زرگری کا پیشہ۔ کسائی کا دل سخت ہو جاتا ہے اور زرگر سونے چاندی سے دنیا کو زینت دیتا ہے۔ دوسری قسم کھوٹے سکوں کی ترویج۔ نقد کی تجارت میں کھوٹے دراہم کو رواج دینا بھی عام ضرر سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ بھی ظلم کے ہم معنی ہے، کیونکہ اس سے معاملہ کا دوسرا فریق اپنی واقفیت کی بنا پر نقصان اٹھائے گا، اور اگر وہ واقف ہوا تو دوسرے لوگوں میں انہیں رواج دے گا۔ اس طرح یہ ضرر عام ہوگا اور فساد پھیلے گا۔ اس فساد اور ضرر کی تمام تر ذمہ داری اس شخص پر عائد ہوگی جس نے کھوٹے سکوں کو پہلے پہل رواج دیا، وہی اس طریقے کا موجد قرار پائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سنت سیئۃ فعمل بها من بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من اوزارهم شيء۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو جریر رضی اللہ عنہ نے با اختلاف یسیر روایت کیا ہے۔ جس شخص نے کوئی برا طریقہ نکالا، اس کے بعد کسی نے اس پر عمل کیا، تو اس موجد پر خود اس کا گناہ بھی ہوگا اور اس شخص کا گناہ بھی جس نے بعد میں اس طریقے پر عمل کیا، اور ان کے گناہوں میں سے کچھ کم نہ ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ 100 درہم چرانے کے مقابلے میں ایک کھوٹا سکہ رائج کرنے کا گناہ زیادہ ہے، اس لیے کہ چوری ایک معصیت ہے، ایک دفعہ ہوئی ختم ہو گئی، اور کھوٹے سکے کی ترویج ایک ایسا گناہ ہے جس کا سلسلہ موت پر بھی منتہی نہیں ہوتا، بلکہ اگر بعد کے لوگ بھی اس کے طریقے پر چلنے لگیں تو یہ سلسلہ صدیوں تک طول کھینچ سکتا ہے۔ صدیوں تک طول پکڑنے والا یہ گناہ اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جس نے کھوٹا سکہ چلانے کی غیر ذمہ دارانہ مثال قائم کی تھی۔ وہ شخص یقیناً نیک بخت ہے جس کے گناہوں کا سلسلہ اس کی موت پر ختم ہو جائے۔ اس شخص کی بدبختی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے گناہوں کا سلسلہ ختم نہ ہو، اور ان گناہوں کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا رہے تا وقت یہ کہ وہ گناہ منقطع نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 12، اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے جاتے ہیں، یعنی ہم ان کے وہ اعمال بھی لکھیں گے جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے، اور وہ اعمال بھی لکھیں گے جو انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، یُنَبَّأَ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 12۔ اس دن انسان کو اس کا اگلا پچھلا کیا ہوا بتلا دیا جائے گا۔ بما آخر سے وہی اعمال اور آثار مراد ہیں جو غلط طریقے پر رائج کرنے کی صورت میں ظاہر ہوئے اور دوسروں کی تقلید کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی موجود ہیں۔ کھوٹے سکے کا کیا کرے؟ کھوٹے سکے کے سلسلے میں درج ذیل 5 ہدایتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اول یہ کہ اگر کوئی شخص دیندار تاجر کو اس طرح کا سکہ دے دے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے خریداروں یا تاجروں کو دینے کے بجائے کنویں میں ڈال دے تاکہ کسی کے ہاتھ نہ آئے۔ اگر کنویں میں ڈالنے کے بجائے توڑ ڈالے کہ اس سے تجارت میں لین دین ممکن نہ ہو تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ دوم یہ کہ تاجر کو کھرے اور کھوٹے سکوں کو پرکھنے کا فن حاصل کرنا چاہیے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ وہ خود بھی محفوظ رہے گا بلکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی اس کے ذریعے نقصان اٹھانے سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے۔ اگر اس نے نادانستہ طور پر کھوٹا سکہ لے کر کسی مسلمان بھائی کو دے دیا تو اسے اس قدر گناہ ضرور ہوگا کہ اس نے پرکھنے کا فن حاصل نہیں کیا، حالانکہ جس عمل کے ساتھ کوئی ایسا علم وابستہ ہے جس کے سیکھنے میں مسلمانوں کی خیر خواہی ہو تو اس علم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ چنانچہ اکابرین سلف کھرے اور کھوٹے سکوں کی علامات کا علم رکھتے تھے تاکہ دینداری پر حرف نہ آئے۔
دنیا کے نقصان کا انہیں کوئی ملال نہیں تھا، سوم یہ کہ بتلا کر بھی کھوٹا سکہ کسی کو نہ دے، اس طرح دینے سے بھی گناہ گار ہوگا، کیونکہ جو شخص کھوٹا سکہ لے رہا ہے اس شخص کی نیت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو اس کی بے خبری میں یہ سکہ دے دے گا۔ اگر اس کا یہ ارادہ نہ ہوتا تو وہ ہرگز کھوٹا سکہ نہ لیتا۔ بتلا کر دینے میں عام ضرر کا گناہ ضرور ہوگا تاکہ صاحب معاملہ کو جو نقصان پہنچنے والا تھا اس کے گناہ سے بچ جائے گا۔ چہارم یہ کہ اگر کھوٹا سکہ لے تو نیت یہ رکھے کہ میں اس طرح خرید و فروخت کے معاملات میں آسانی پیدا کر رہا ہوں۔ اگر کسی شخص نے یہ نیت کی تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکات سے محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ رحم اللہ عبد اسہل البیع سہل الشراء سہل القضاء سہل الاقداء۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت نازل کرے جو خرید و فروخت میں قرض دینے اور قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے میں نرمی اختیار کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کھوٹے سکوں کی ترویج کے لیے ایسا نہ کرے، بلکہ اس نیت کے ساتھ ہی یہ عزم بھی کرے میں ان سکوں کو کسی کنویں یا دریا وغیرہ میں ڈال دوں گا یا انہیں توڑ کر ناقابل استعمال بنا دوں گا۔ پنجم یہ کہ کھوٹے سکے سے ہماری مراد وہ درہم یا اشرفی ہے جس میں چاندی یا سونا نہ ہو، محض چاندی سونے کا ملمہ کر دیا گیا ہو۔ اگر کوئی کھوٹا سکہ ایسا ہے جس میں چاندی کے علاوہ بھی کوئی چیز ملی ہوئی ہو تو علماء اس کے ذریعے معاملات کرنے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ اگر شہر میں اس کا رواج ہے تو معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے چاندی کی مقدار معلوم ہو یا معلوم نہ ہو۔ ہاں اگر وہ سکہ شہر میں رائج نہ ہو تو اس کے ذریعے معاملہ اسی وقت درست ہوگا جبکہ اس کی چاندی کی مقدار معلوم ہو۔ چنانچہ اگر کسی ایسے سکے سے معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو تاجر کو چاہیے کہ وہ اپنے خریداروں کو چاندی کی مقدار بتلا دے تاکہ وہ نقصان نہ اٹھائیں۔ تاجر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس طرح کے سکوں کے ذریعے ان لوگوں سے معاملہ نہ کرے جن کے بارے میں یہ توقع ہو کہ وہ دوسروں کو فریب دیں گے اور ان سکوں کو زیادہ قیمت پر چلانے کی کوشش کریں گے۔ اگر کسی ایسے شخص کو وہ سکہ دے دیا تو یہ فساد کا موجب ہوگا، اور اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کسی کے ہاتھ یہ جاننے کے باوجود انگور فروخت کیے کہ وہ ان کی شراب بنائے گا، حالانکہ اس طرح کی بیع ممنوع ہے کیونکہ اس سے حرام کام پر اعانت ہوتی ہے۔ تجارت میں ان امور کی رعایت کرنا نوافل کی مواظبت سے افضل ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سچا تاجر اللہ تعالی کے نزدیک شب زندہ دار عابد سے افضل ہے۔ اکابرین سلف تجارت وغیرہ معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، چنانچہ ایک مجاہد کا واقعہ خود ان کی زبانی نقل کیا جاتا ہے کہ میں گھوڑے پر سوار جہاد میں شریک تھا، اچانک ایک کافر میرے سامنے آیا، میں نے اس پر گھوڑا چڑھا کر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن گھوڑے نے ساتھ نہیں دیا اور وار خالی گیا۔ دوسری اور تیسری مرتبہ کے حملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اس شکست سے مجھے بڑا قلق ہوا، سارے دن یہی خیال رہا کہ آج گھوڑے نے خلاف توقع بزدلی کا ثبوت دیا ہے اور میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ خیمے میں واپس آنے کے بعد بھی یہی سوچتا رہا۔ اسی پریشانی کے عالم میں اور حزن و ملال کی کیفیت کے ساتھ میں خیمے کی لکڑی پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ خواب میں میں نے دیکھا کہ گھوڑا مجھ سے مخاطب ہے اور اس شکست کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ تم نے 3 بار حملہ کیا لیکن تینوں مرتبہ تمہیں میری وجہ سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ کل کی بات یاد کرو کہ تم نے میرے لیے چارہ خریدا تو گھسیارے کو 1 درہم کھوٹا دے دیا۔ حرام غذا کھلا کر مجھ سے اطاعت کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس خواب کے بعد میری آنکھ کھل گئی، دل خوف سے لرزاں تھا، فوراً گھاس والے کے پاس پہنچا اور اس سے اپنا کھوٹا سکہ واپس لے کر کھرا سکہ دیا۔ عام ضرر کی یہ 2 مثالیں لکھی گئی ہیں، ان پر ضرر کی دوسری قسموں کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔
دوسری قسم خاص ضرر، یہ وہ ضرر ہے جس کا نشانہ خاص طور پر صاحب معاملہ ہو۔ ضرر کی یہ قسم بھی ظلم ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس سلسلے میں یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند ہو۔ اگر معاملہ کی کوئی نوعیت ایسی ہو کہ وہ اس معاملے میں فریق ہوتا تو قلب پر گرانی ہوتی اور یہ معاملہ کرنے کو دل نہ چاہتا، تو ایسا معاملہ دوسرے کے ساتھ بھی نہ کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اور دوسرے کے مال کو مساوی سمجھنا چاہیے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کو 1 درہم میں کوئی چیز فروخت کی اور وہ چیز ایسی ہے کہ اگر بیچنے والا اسے کسی سے خریدتا تو 1 درہم سے کم میں لینا پسند کرتا، تو یہ سوء معاملہ ہے اور خیر خواہی کے شرعی حکم کی خلاف ورزی ہے۔ عدل کا اجمال یہ ہے، اس کی تفصیل ہم حسب ذیل 4 عنوانات کے ضمن میں کرتے ہیں۔ جھوٹی تعریف۔ عدل کا اولین تقاضا یہ ہے کہ مبی کے وہ اوصاف بیان نہ کرے جن سے وہ محروم ہے۔ اگر ایسا کیا تو یہ کذب بیانی ہوگی۔ مشتری کے قبول کر لینے کی صورت میں کذب کے ساتھ ساتھ تلبیس کا گناہ بھی بائع کی گردن پر ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بائع مشتری کے سامنے اپنے مبی کے وہ اوصاف بیان کر دے جو اس میں موجود ہیں۔ اس صورت میں یہ کلام لغو، لا حاصل اور بے فائدہ ہے۔ قیامت کے روز اسے ہر لفظ کا حساب دینا ہے، اس لیے بلا ضرورت بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 17۔ وہ کوئی لفظ منہ سے نکالنے نہیں پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک تاک لگانے والا تیار ہے۔ ہاں، اگر یہ خیال ہو کہ مشتری بتلائے بغیر ان اوصاف سے واقف نہ ہو سکے گا جو مبی میں موجود ہیں تو بتلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا باندی غلام اور جانوروں وغیرہ کی بہت سی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ایک مرتبہ دیکھنے سے سمجھ میں نہیں آتی جب تک ان کی تفصیل نہ کی جائے، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ کسی وصف کے بیان میں مبالغہ نہ کیا جائے، بلکہ بیان اوصاف کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کا مسلمان بھائی اپنی ضرورت کی چیز سے واقف ہونے کے بعد خریدے اور فریب سے محفوظ رہے۔ کسی بات کو موقت کرنے کے لیے قسم بھی نہ کھائے، کیونکہ اگر جھوٹی قسم کھائے گا تو یہ یمین غموس ہوگی اور یہ ان بدترین گناہوں میں سے ہے جن کے ارتکاب سے شہر کے شہر فنا ہو جاتے ہیں، اور اگر قسم سچی ہوئی تو اس کا گناہ ضرور ملے گا کہ اس نے دنیا کے معمولی مقاصد کے لیے باری تعالیٰ کے عظیم و کریم نام کا استعمال کرنے کی جسارت کی۔ حدیث شریف میں ہے، ویل للتاجر من بلا واللہ ولا واللہ ویل للصانع من غدو بعد غد، ہلاکت ہے تاجر کے لیے ان کلمات سے، کیوں نہیں اللہ کی قسم، نہیں اللہ کی قسم، اور ہلاکت ہے صانع کے لیے کل اور پرسوں پر کام کو ٹالنے سے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کی اصل مجھے نہیں ملی، البتہ مسند الفردوس میں اسی مضمون کی ایک روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بلا سند نقل کی گئی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تجارت میں جھوٹی قسم کے متعلق ارشاد نبوی ہے، الیمین الکاذبۃ منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکۃ، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے اور بہقی کی، اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ چھوٹی قسم سامان تجارت کو رواج دینے والی ہے اور جھوٹی قسم سامان تجارت کو رواج دینے والی ہے اور کسب حلال کی برکت کو ختم کرنے والی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ عائل متکبر و منان بعطیت و منفق صلعت بیمینی، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر نگاہ کرم نہیں فرمائیں گے، متکبر، عیالدار، دے کر احسان جتلانے والا، اور اپنے سامان تجارت کو قسم کھا کر رواج دینے والا۔ قسم کے سلسلے میں شدت پر اس پہلو سے بھی نظر کرنی چاہیے کہ شریعت نے بلا ضرورت مبی کی تعریف کو بھی ناپسند کیا ہے۔ یونس ابن عبید ریشم کے تاجر تھے، کسی نے ان سے ریشم دکھلانے کے لیے کہا، خادم نے ریشم کے گولے لا کر رکھ دیے اور ان کو پھیلا کر یہ الفاظ کہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت عطا کیجیے۔ ابن عبید نے خادم سے کہا کہ یہ مال اپنی جگہ رکھ آؤ، اور خریدار سے معذرت کر دی۔ خوف یہ تھا کہ کہیں یہ جملہ جو بطور دعا غلام کی زبان سے نکل گیا تھا مبی کی تعریف کا کنایہ نہ ہو۔ یہ حضرت وہ تھے جنہوں نے دنیا میں تجارت بھی کی اور دین کو ضائع ہونے سے بھی بچایا۔ وہ اس حقیقت پر ایمان رکھتے تھے کہ آخرت کا نفع دنیا کی منفعتوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور دائمی ہے۔ عیوب کی پردہ پوشی، مبی کے عیوب کی پردہ پوشی بھی عدل کے تقاضوں کے منافی ہے۔ تمام چھوٹے بڑے عیوب سے خریدار کو آگاہ کرنا واجب ہے۔ اگر آگاہ نہ کیا تو ظالم اور دھوکے باز اور معاملات میں خیر خواہی کا تارک کہلائے گا، حالانکہ دھوکہ دینا حرام ہے اور خیر خواہی واجب ہے۔ اگر یہ صورت اختیار کی کہ کپڑے کے اس وصف کا اظہار کیا جو دوسرے اوصاف کی بنسبت زیادہ وجہ ترجیح ہو سکتا ہے، اور دوسرے اوصاف کی پردہ پوشی کی تو اسے بھی دھوکہ بازی سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اگر کپڑے وغیرہ نسبتاً تاریک جگہ رکھ کر دکھلائے یا جوتوں اور موزوں کے جوڑوں میں سے وہ جوتا یا موزہ دکھلا دیا جو دوسرے سے اچھی حالت میں ہو تو اسے بھی فریب کہا جائے گا۔ دھوکہ بازی کی حرمت پر حسب ذیل روایت دلالت کرتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ غلہ فروخت کر رہا تھا۔ آپ کو وہ غلہ پسند آیا، مگر ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا تو وہ بھیگا ہوا ملا۔ دریافت فرمایا کہ یہ غلہ اندر سے کیوں بھیگ رہا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بارش سے بھیگ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا تھا تو یہ بھیگا ہوا غلہ اوپر کی طرف رکھتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، من غشا فلیس منا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ خیر خواہی کا وجوب اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر رضی اللہ عنہ سے اسلام کی اتباع کا عہد لیا اور وہ عہد سے فارغ ہو کر واپس ہونے لگے تو آپ نے ان کا کپڑا پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اس عہد کی تکمیل کے لیے یہ شرط بھی لگائی کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی اختیار کرنا۔ چنانچہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی چیز فروخت کرتے تو خریدار کو اس کا ہر عیب بتلا دیتے، اس کے بعد اختیار دیتے کہ چاہے لو یا نہ لو۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تجارت کیسے چلے گی؟ فرمایا کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر یہ عہد کیا ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے۔ واثلہ ابن الاسقا کسی جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک شخص اپنی اونٹنی فروخت کر رہا تھا۔ خریدار آیا، اونٹنی دیکھی، بائیں کی بتلائی ہوئی قیمت 300 درہم ادا کیے اور اونٹنی لے کر چل دیا۔ واثلہ اس دوران کسی اور خیال میں مستغرق تھے، انہیں بیع کی تفصیلات کا علم نہ تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ خریدار اونٹنی لے کر جا رہا ہے تو اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے گئے اور
روک کر دریافت کیا کہ تم یہ اونٹنی گوشت کے لیے لی ہے یا سواری کے لیے؟ اس شخص نے بتلایا کہ میں نے سواری کے لیے یہ جانور خریدا ہے۔ واثلہ نے کہا کہ صورت میں یہ اونٹنی گراں قیمت ہے، میں نے اس کے پاؤں میں زخم دیکھا ہے، شاید سفر میں یہ تمہارا مسلسل ساتھ نہ دے سکے۔ خریدار واپس آیا، بائے کو 100 درہم کم کرنے پڑے۔ جب خریدار چلا گیا تو بائے نے واثلہ سے کہا کہ تم نے میرا نقصان کرا دیا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر یہ عہد کیا تھا کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی، لا يحل لا حد يبأ بیع علی ان یبین آفت ولا يحل لمن يعلم ذلك الا بین۔ یہ حاکم اور بیہقی کی حدیث ہے۔ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کوئی چیز اس کا عیب بتلائے بغیر فروخت کر دے، اور نہ اس شخص کے لیے جو اس عیب سے واقف ہو خاموش رہنا جائز ہے۔ اکابرین سلف نے ان روایات و احادیث سے یہی بات سمجھی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے، اور خیر خواہی یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرے۔ ان حضرات کے نزدیک خیر خواہی کو فضائل کی حیثیت حاصل نہیں تھی، اور نہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ رفت مقام کی ایک منزل ہے، بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اسلام کی دیگر شرائط کی طرح خیر خواہی بھی ایک شرط ہے۔ اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی پر بھی بیعت لی تھی، کیونکہ خیر خواہی کے تمام تقاضوں سے انصاف کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے اکابرین سلف عموماً گوشہ نشینی کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ لوگوں میں مل جل کر ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے باری تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی ایک زبردست مجاہدہ ہے۔ اس ذمہ داری سے وہی لوگ بری الذمہ ہو سکتے ہیں جو صدیقین کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ خیر خواہی کے فریضے کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان ان دو حقیقتوں کا یقین رکھے، ایک یہ کہ عیوب کی پردہ پوشی کرے۔ کوئی چیز فروخت کرنے سے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی برکت ختم ہو جائے گی، اور فریب دہی کے یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ایک روز تمام جمع پونجی پر پانی پھیر دیں گے۔ ایک گوالے کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی گائے کے دودھ میں پانی ملا کر بیچا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ سیلاب آیا اور گائے بہہ گئی۔ گوالے کے لڑکے نے کہا کہ وہ متفرق پانی جو ہم دودھ میں ملایا کرتے تھے سیلاب کی صورت اختیار کر گیا اور ہمارا سرمایہ حیات بہا کر لے گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، البیعان اذا صدق ونصح بورک لہما فی بیعہما او اذا کتم وکذب نزعت برکت بیعہما۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب بائع اور مشتری سچ بولتے ہیں اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں تو انہیں ان کی بیع میں برکت عطا کی جاتی ہے، اور جب جھوٹ بولتے ہیں اور عیوب چھپاتے ہیں تو برکت سلب کر لی جاتی ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، ید اللہ علی الشریکین ما لم یتخابنا فاذا تخابنا رفع یدہ عنہما۔ یہ ابو داؤد اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دونوں شریکوں پر ہے جب تک وہ آپس میں خیانت نہ کریں، اور جب وہ خیانت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی سے مال کم نہیں ہوتا، اسی طرح خیانت اور کذب بیانی سے مال نہیں بڑھتا۔ جو لوگ کمی اور زیادتی کو وزن کی کمی یا زیادتی کے معیار سے سمجھتے ہیں وہ اس حدیث کی تصدیق نہیں کریں گے، لیکن وہ لوگ اس کا یقیناً اعتراف کریں گے جو اس حقیقت سے واقف ہیں کہ بعض اوقات ایک درہم انسانی زندگی کی سعادت اور خوشحالی کا ذریعہ بن جاتا
جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں کی دولت بھی مالک کو تباہی کے راستے پر چلنے سے نہیں روک پاتی، حتیٰ کہ وہ یہ تمنا کرنے لگتا ہے کہ کاش میرے پاس یہ سرمایہ نہ ہوتا اور میں غربت کی زندگی کا لطف اٹھاتا۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا نفع آخرت کے نفع کے مقابلے میں نہایت معمولی اور بے حد ناپائیدار ہے۔ دنیا کی دولت کے تمام تر فائدے موت کے وقت تمام ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد آدمی اپنی کروڑوں کی دولت سے فائدہ اٹھانے کا اہل نہیں رہتا، البتہ دولت کے تمام تاریک گوشے، دولت کے ذریعے کمائے ہوئے تمام گناہ موت کے بعد بھی ان کی رفاقت کا فرض انجام دیتے ہیں۔ اس صورت میں کون عقل مند یہ چاہے گا کہ وہ ادنا چیز کے عوض اعلیٰ چیز فروخت کر دے؟ دین کی سلامتی بہرحال اعلیٰ و عرفہ چیز ہے، آخرت کو ترجیح نہ دینے سے یہ سلامتی باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزال لا الہ الا اللہ تدفع عن الخلق سخط اللہ ما لم یوثر وصفقت دنیاہم علی اخراہم۔ یہ ابو یعلا اور بہقی کی حدیث ہے، جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ مخلوق سے باری تعالی کا غضب دور کرتا ہے، تا وقت یہ کہ وہ لوگ دنیا کے معاملات کو آخرت پر ترجیح نہ دیں۔ روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب تک وہ یہ فکر نہ کریں کہ دین کی سلامتی کے عوض میں ان کی دنیا سے کیا کم ہوا ہے، اور جب وہ لوگ ایسا کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کذبتم لستم بہا صادقین۔ یہ حکیم ترمذی فی النوادر کی حدیث ہے، جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تم نے جھوٹ بولا ہے، تم یہ کلمہ کہنے میں سچے نہیں ہو۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، قیل وما اخلاصها قال تحجز عما حرم اللہ۔ اور یہ طبرانی کبیر کی حدیث ہے، جس کو زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ عرض کیا گیا، کلمہ کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، اخلاص یہ ہے کہ کلمہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اسے روکے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، ما امن بالقرآن من استحل محارم۔ جو شخص محرمات کو حلال سمجھے وہ قرآن کریم پر ایمان نہیں رکھتا۔ جو شخص ان حقائق پر نظر رکھے گا اور یہ جان لے گا کہ خیانت، فریب اور کذب بیانی وغیرہ امور ایمان کو مجروح کرتے ہیں، اور یہ کہ ایمان آخرت کی تجارت کے لیے راس المال کی حیثیت رکھتا ہے، وہ یقیناً اپنی چند روزہ زندگی کے لیے اپنا قیمتی سرمایہ ضائع کرنا پسند نہیں کرے گا۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ اگر میں جامع مسجد داخل ہوں اور وہاں عبادت گزاروں کا ہجوم دیکھوں اور لوگ مجھ سے یہ دریافت کریں کہ ان میں بزرگ تر کون ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ان میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو خیر خواہی میں سب سے آگے ہو۔ اب اگر لوگ کسی خاص شخص کی طرف اشارہ کر کے یہ کہیں کہ فلاں شخص زیادہ خیر خواہی کا ثبوت دیتا ہے، تو میں کہوں گا یہی شخص سب سے اچھا ہے۔ اسی طرح اگر لوگ مجھ سے بدترین شخص کے متعلق استفسار کریں تو میں جواب دوں گا کہ بدترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فریب دے۔ اگر کسی شخص نے بتلایا کہ فلاں شخص میں فریب دینے کی عادت ہے، میں کہوں گا کہ یہی بدترین شخص ہے۔ فریب ہر معاملہ میں حرام ہے، خرید و فروخت میں بھی اور کاریگری میں بھی۔ کاریگر کو چاہیے کہ وہ اپنے کام میں زیادہ سے زیادہ حسن اور پائیداری پیدا کرے۔ اگر اس کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی کمی یا خامی رہ گئی ہو تو اسے صاف صاف بیان کر دے، چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ اس طرح آخرت کے مواخذے سے محفوظ رہے گا۔ ایک موچی نے ابن سالم سے پوچھا کہ میں نے جوتوں میں بے سلم کی ہے، آپ بتلائیے
چاہیے کہ میں کیسے جوتے بنا کر دوں؟ فرمایا کہ جوتے کے دونوں جانب برابر بنانا، ایک جوتے کو دوسرے جوتے پر ترجیح مت دینا، اندرونی حصہ جس چیز سے بھرو وہ صحیح و سالم ہو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، سیون قریب قریب رکھنا۔ اسی طرح کا ایک سوال کسی شخص نے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تھا کہ ایک کپڑے میں رفو نظر نہیں آتا، اس کی بے کیسی ہے؟ فرمایا بائیں کے لیے چھپانا جائز نہیں ہے، ہاں اگر وہ یہ سمجھے کہ دوسرا شخص خریدنے کے لیے نہیں بلکہ رفو دیکھنے کے لیے کپڑا طلب کر رہا ہے تو اظہار کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ عیوب کے اظہار سے تجارت نہیں چل سکتی اور آپ اسے واجب کہتے ہیں، کیونکہ بائیں کو چاہیے کہ وہ اچھا مال رکھے۔ اگر بالاتفاق کوئی چیز خراب ہو جائے تو اسے اپنے استعمال کے لیے رکھ لے یا عیب ظاہر کر کے کم نفع پر فروخت کر دے۔ کم پر قناعت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے۔ نفع حاصل کرنے کے لیے دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عیوب کا اظہار اس لیے دشوار ہے کہ لوگ کم پر قناعت نہیں کرنا چاہتے اور زیادہ فریب کے بغیر نہیں ملتا۔ ابن سیرین نے ایک بکری فروخت کی اور خریدنے والے سے کہہ دیا کہ اس میں ایک عیب ہے اور وہ یہ کہ پاؤں سے چارہ کا برتن الٹا کر دیتی ہے۔ حسن ابن صالح نے اپنی ایک باندی فروخت کی اور مشتری سے بتلایا کہ ایک بار اس جاریہ کی ناک سے خون نکلا تھا۔ بہرحال دیندار لوگوں کے یہ معاملات تھے۔ جو شخص ان کے اسوہ پر چلنے کی قدرت نہ رکھتا ہو اسے معاملات ہی نہ کرنے چاہیے، اور معاملات کرے تو اسے آخرت کے عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مقدار چھپانا بھی بڑا عیب ہے۔ مقدار اچھی طرح تولنے اور وزن میں احتیاط کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ بائیں کو چاہیے کہ وہ اپنے خریدار کو اسی طرح ٹھیک ٹھیک تول کر دے جس طرح کسی سے لے۔ خداوند قدوس نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَانُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 1۔ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے اپنا حق ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں۔ احتیاط کی صورت یہی ہے کہ خود کم لے اور دوسرے کو زیادہ دے، اس لیے کہ ٹھیک برابری بہت کم مقصود ہوتی ہے۔ پورا حق حاصل کرنے میں اندیشہ یہ ہے کہ فریق ثانی کے حصے میں کم نہ چلا جائے۔ مذکورہ بالا تدبیر ہی سے اس اندیشے کا خاتمہ ممکن ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک رتی کے عوض ہلاکت کیوں خریدوں؟ چنانچہ جب وہ کسی سے کوئی چیز لیتے تو آدھی رتی کم لیتے اور کسی کو دیتے تو ایک رتی زیادہ دیتے۔ یہ بھی فرماتے کہ شخص کی ہلاکت میں کیا شبہ ہے جو ایک رتی کے عوض میں جنت فروخت کر دے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ وہ شخص کتنے زبردست نقصان سے دوچار ہے جو طوبہ بیچ کر ہلاکت خریدے۔ یہ بزرگان دین اس طرح کے معاملات میں احتیاط اس لیے بھی کرتے تھے کہ ذرا سی بے احتیاطی بھی لوگوں کی حق تلفی ہے، اور حق تلفی ان گناہوں میں سے ہے جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کا امکان بھی کم ہے کہ ان لوگوں سے معافی مانگ لی جائے جن کی حق تلفی کی ہو، کیونکہ دکاندار جب حق تلفی پر آمادہ ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی زد میں کون کون لوگ ہیں، اب کس کس سے معافی مانگنے جائے گا۔ سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز خریدی اور قیمت وزن کرنے والے سے فرمایا کہ جھکتا ہوا تولنا، اور یہ اصحاب سنن اور حاکم کی حدیث ہے جس کو سوید ابن قیس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کو دیکھا کہ وہ ایک دینار دھو رہے ہیں۔ معلوم کرنے پر انہوں نے بتلایا کہ میں اسے بھنانا چاہتا ہوں۔ دھونے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ میل کچیل کی وجہ سے دینار کا وزن زیادہ نہ ہو۔ فضیل نے فرمایا، بیٹے تمہارا یہ عمل 2 حج اور 20 عمروں سے افضل ہے۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تاجر کی نجات کیسے ہوگی۔ یہ شخص تولتا ہے، دن کو قسمیں کھاتا ہے، رات کو نیند کے مزے لوٹتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جس طرح دو پتھروں کے درمیان دانہ گھس جاتا ہے، اسی طرح دو خرید و فروخت کرنے والوں کے درمیان برائی بھی اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ ایک بزرگ نے کسی مخنث کی نماز جنازہ پڑھائی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ شخص بدکار تھا۔ فرمایا کیا تمہارا مقصد یہ ہے کہ شخص کے پاس دو ترازویں یا دو باٹ تھے کہ ایک سے لیتا تھا دوسرے سے دیتا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایسا تھا تب تو واقعی اس کی بدکاری میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے جس کا معاف ہونا مشکل ہے۔ ہاں اگر وہ اللہ کے حقوق تلف کرتا تھا تو یہ اس کا اور اس کے معبود کا معاملہ ہے، وہ خود نمٹ لے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ رحمان کی ایک آیت مخزوفات نکال کر اس طرح پڑھی ہے: لا تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن باللسان ولا تخسروا المیزان۔ ترازو میں زیادتی مت کرو اور وزن کو زبان سے برابر کرو اور تولنے میں کمی مت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ترازو کے زبانہ کو سیدھا رکھو کہ تولنے میں کمی بیشی زبانہ کے ادھر ادھر ہو جانے سے ہو جاتی ہے۔ بہرحال وہ شخص جو اپنا حق پوری طرح وصول کرے، چاہے وہ ایک کلمہ ہی کیوں نہ ہو، اور دوسرے کا حق اس طرح ادا نہ کرے تو وہ ان آیات کے مضمون میں داخل ہے۔ ویل للمطففین آخر تک۔ اگر ان آیات میں کیل اور وزن میں کمی بیشی کرنے والوں کا ذکر ہے، مگر اس کا تعلق تمام اعمال سے ہے۔ کسی بھی کام میں عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیے۔ جو شخص اپنے قول و فعل میں انصاف کے تقاضوں کو پامال کرے گا، اس کے لیے ویل ضرور ہوگا۔ اگر عدل دشوار اور محال نہ ہوتا تو باری تعالی یہ نہ فرماتے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 71۔ اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو، یہ آپ کے رب کے اعتبار سے بطور لازم کے ہے جو ضرور پورا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی شخص میں حقیقی استقامت نہیں پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی ناانصافیوں کے بقدر دوزخ میں ٹھہریں گے۔ بعض لوگ صرف اس قدر ٹھہریں گے کہ باری تعالی کی قسم سچی ہو جائے، اور بعض لوگ ہزاروں برس رہیں گے۔ ہم خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں استقامت سے قریب کر دے، کیونکہ ٹھیک صراط مستقیم کی طمع نہ کرنی چاہیے۔ یہ صراط مستقیم بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جہنم کی پشت پر بنی ہوئی ہے۔ جو شخص دنیا میں صراط مستقیم سے جتنا قریب ہوگا، اسی قدر قیامت کے دن صراط مستقیم پر چلنے میں سہولت ہوگی۔ جو شخص غلے میں مٹی یا کنکری وغیرہ ملا کر فروخت کرے، وہ متففین فلکیل یعنی کم فلکیل کم تولنے والوں میں شمار ہوگا۔ اگر قصائی نے معمول کے برخلاف گوشت میں ہڈیاں زیادہ تولیں تو وہ بھی کم تولنے والا ہے، اور اس پر باقی امور قیاس کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ جب بزاز کپڑا خریدتا ہے تو ناپتے ہوئے کپڑے کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، اور جب فروخت کرتا ہے تو خوب کھینچ کر پیمائش کرتا ہے۔ یہ بھی تطفیف ہے، اور ایسے تمام لوگ ویل کی وعید میں داخل ہیں۔ بازار کا نرخ چھپانا۔ بائع کو چاہیے کہ وہ بازار کا نرخ نہ چھپائے بلکہ سچ سچ بیان کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی رکبان اور نجش سے متعلق سے منع فرمایا ہے۔ تلقی رقبان یہ ہے کہ جب کوئی قافلہ باہر سے مال لے کر آئے تو لوگ باہر نکل کر خرید و فروخت شروع کر دیں اور شہر کے نرخ کے سلسلے میں غلط بیانی سے کام لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی رقبان کے سلسلے میں ارشاد فرمایا: لا تتلقوا الرقبان ومن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعدان يقدم السوق۔ یہ
بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، قافلوں سے باہر جا کر مت خریدو، جو شخص ایسا کرے تو مال والے کو بازار میں آنے کے بعد بیع فسخ کرنے کا اختیار ہوگا۔ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بیع ہو جائے گی، لیکن اگر لینے والے نے نرخ کے معاملے میں کذب بیانی کی تھی اور مال والے کو بازار میں آنے کے بعد اس کا علم ہوا تو یہ بیع فسخ ہو سکتی ہے۔ بائع کو اس کے سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض علماء حدیث کے عموم کے پیش نظر احتیاط کے حق میں ہیں اور بعض دوسرے اس کے حق میں نہیں ہیں، کیونکہ بائع کو بظاہر کوئی دھوکہ نہیں دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوی کے لیے شہری کی بیع سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ گاؤں کا کوئی شخص اپنا مال تجارت لے کر شہر میں آئے، اس کی خواہش یہ ہو کہ وہ اپنا مال جلد از جلد فروخت کر دے، شہر کا کوئی تاجر اسے بازار نہ جانے دے اور یہ کہہ کر مال اپنے یہاں رکھوا لے کہ بازار میں تیزی آنے جانے کے بعد میں تمہارا مال اچھی طرح بکوا دوں گا۔ غذائی اجناس کے سلسلے میں ایسا کرنا حرام ہے۔ دوسری چیزوں میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، بظاہر ان میں بھی حرمت ہی ہونی چاہیے، کیونکہ نہیں عام ہے۔ شہری کے اس عمل سے لوگوں کو تنگی ہوتی ہے، صاحب مال کا مال بھی دیر میں نکلتا ہے اور خود اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے بھی منع فرمایا ہے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ نجش یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کی قیمت زیادہ لگا دے، حالانکہ اس کی نیت خریدنے کی نہ ہو، وہ قیمت اس لیے زیادہ لگاتا ہے تاکہ خریدار اس میں زیادہ دلچسپی لیں۔ اگر اس شخص نے از خود ایسا کیا ہے تو یہ فعل حرام ہے، اور اگر بائع کی سازش سے کیا ہے تو حرمت اس صورت میں بھی ہے، بیع بھی منعقد ہو جاتی ہے لیکن مشتری کو خیار ملتا ہے۔ بعض علماء نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے، بہتر یہی ہے کہ مشتری کو خیار حاصل ہو، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بائع اور مشتری سے بازار کا وہ نرخ چھپانا کہ اگر انہیں معلوم ہو تو ہرگز معاملہ نہ کریں، ناجائز اور حرام ہے اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کے منافی ہے۔ بصرے کے ایک تابعی تاجر کا قصہ ہے کہ وہ اپنے غلام کے پاس شکر خرید کر بھیج دیتے تھے۔ غلام سوس میں رہائش پذیر تھا۔ ایک مرتبہ اس نے لکھا کہ اس سال گنے پر آفت آنے والی ہے اور آپ زیادہ سے زیادہ چینی خرید لیں۔ انہوں نے غلام کے کہنے پر کافی چینی خرید لی۔ جب فروخت کا وقت آیا تو 30,000 درہم کا نفع ہوا۔ نفع لے کر گھر واپس آئے تو رات بھر مضطرب اور بے قرار رہے اور یہ سوچتے رہے کہ میں نے 30,000 درہم کما لیے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی نہ کرنے کا گناہ بھی کما لیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اس شخص کے پاس گئے جس سے شکر خریدی تھی، اس سے 10,000 درہم دیے اور کہا کہ اللہ تمہیں اس مال میں برکت عطا کرے۔ بائع نے کہا کہ آپ یہ رقم مجھے کیوں دے رہے ہیں، یہ میری نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا، میں نے تم سے حقیقت چھپائی تھی، جس وقت تم نے میرے ہاتھ شکر فروخت کی اس کے دام بڑھ چکے تھے، لیکن میں نے تمہیں بتلائے بغیر یہ شکر خرید لی۔ اب میں اپنی حرکت پر نادم ہوں اور تمہیں یہ درہم دینے آیا ہوں۔ اس شخص نے عرض کیا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، مجھے آپ نے اب بتلایا ہے، خیر میں بطبیب خاطر یہ رقم آپ کو دیتا ہوں۔ بائع کے اصرار پر رقم لے کر واپس چلے گئے، لیکن رات بھر پھر پریشان اور متفکر رہے اور یہ خیال ستاتا رہا کہ کہیں بائع نے شرم کی وجہ سے تو رقم نہیں لی۔ صبح کو پھر اس کے پاس گئے اور اسے رقم لینے کے لیے مجبور کیا اور یہ کہا کہ میری دلی خواہش یہی ہے کہ تم یہ رقم لے لو۔
ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو موقع کی تلاش میں نہیں رہنا چاہیے اور نہ صاحب مال کی غفلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ بائع کو قیمتوں کے اضافے سے اور مشتری کو کمی سے مطلع نہ کرے۔ اگر ایسا کیا تو یہ عدل کے خلاف بھی ہوگا اور مسلمانوں کے ساتھ بدخواہی کے مترادف ہوگا۔ مسلمان تاجر کو چاہیے کہ اگر وہ کوئی چیز نفع پر فروخت کرے تو مشتری کو خرید کردہ قیمت سے آگاہ کر دے، نیز اگر عقد کے بعد مبیع میں کوئی عیب یا نقص پیدا ہو گیا ہو تو اسے بھی بیان کر دے۔ ادھار خریدنے کی صورت میں یہ بھی بتلا دے کہ میں نے یہ چیز ادھار خریدی ہے۔ اگر اس نے اپنی کسی دوست یا عزیز رشتہ دار سے محض ان کے تعلق کی بنا پر کوئی چیز زیادہ قیمت پر خرید لی ہو تو یہ بات بھی بتلا دے، اس لیے کہ مشتری بائع پر اعتماد کر کے آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جس سے میں معاملہ کر رہا ہوں اس نے اس چیز کے خریدنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہوگی، اس لیے وہ خریدنے کے وقت زیادہ چھان بین سے کام نہیں لیتا۔ بائع کو چاہیے کہ وہ اپنا اعتماد مجروح نہ ہونے دے اور اسے بتلا دے کہ مبیع میں فلاں عیب ہے۔